کیا جاتا ہے اور مختلف میدانوں میں جو سوشل ہے اپنی خدمات پیش کی جاتی ہیں. جیسے یہ ضروری ہے ویسے یہ بھی ضروری ہے کہ سیاست کے ایوانوں میں اچھے لوگ پہنچیں جو اچھی بات کریں, اس کو نافذ کریں. صرف ان کی باتیں قوالی نہ ہوں بلکہ ایکشن. وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہر انسان کو انصاف ملے, ہر کمزور ہر مظلوم کی مدد ہو. یہ ان کے دل کا جذبہ ہو, ان کا ایمان ہو, ان کا عقیدہ ہو. وہ اسی کے لیے اقتدار یا طاقت کا استعمال کرے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے دیکھا گیا جب بھی دنیا میں اچھی حکومتیں آئیں تو لوگ بھلے بھولے, ترقی کی اور سال تمدن وجود میں آیا. اور جب بگاڑ پیدا ہوا تو پھر کرپشن آ گیا, پھر کوئی چیز صحیح نہیں باقی رہی. آج کی جو موجودہ دنیا ہے 21ویں صدی کی جو جاہلیت ہے اس نے پوری دنیا کو تڑپا کے رکھ دیا. پوری دنیا سے سٹ گئی. پوری دنیا اس وقت ظلم کے شکنجوں میں کسی ہوئی اور ہمارا ملک اس سے بچا ہوا تو کیا ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ڈوبا ہوا ہے, کچھ دلدل میں زیادہ ہی پھنسا ہوا ہے, جس کے نتیجے میں آج کوشش کی جا رہی ہے مختلف سطح سے کہ اسلام کی بات بلند کی جائے. کوئی مظاہرہ کر رہا ہے, کوئی احتجاج کر رہا ہے, کوئی دھرنا دے رہا ہے. مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اسلام کے لیے, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے. لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نظام میں تبدیلی آئے. جس جگہ پہ جو شخص بیٹھا ہے جس سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ اصلاح کرو, وہ اگر خود بگڑا ہوا ہے اور تیار نہیں ہے اصلاح کے لیے تو جو بات کہی جائے گی سطح پر صحرا ثابت ہوگی, اس کا کوئی نتیجہ تو نکلے گا. اس لیے تبدیلی لانی چاہیے. یہ ایک ضروری عمل ہے, اس سے کوئی مفر نہیں. جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے, آپ جو سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ جانتے ہیں. ہم لوگ بھی آپ کے ذریعے سے اور کچھ عام معلومات کی بنیاد پر جانتے ہیں کہ آج کی سیاست نے عجب گل کھلائے ہیں اور مکر و فن کی عجب ترکیبیں اختیار کی ہیں. تعداد میں جو کم ہے وہ غالب بنے ہوئے, تعداد میں جو زیادہ ہے وہ مغلوب ہے. ہمارے یہاں یادوں میں 6-7% ہے. 6-7% والے حکومت کرتے ہیں, 20-25% اور 30-40% کے تعداد میں لوگوں پر. جہاں تک تعلق ہے بسپا کا, صرف 10-11% ووٹوں کی بنیاد پر 20 اور 30% ووٹوں کو لے کر حکومت کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم ڈیموکریسی کے دور میں ہیں جہاں پرامن طریقے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے, اور پرامن انقلاب ووٹوں کی بنیاد پر, تعداد کی بنیاد پر ہوتا ہے. مسلمان 20% ہے, 25% ہے, 30% ہے, اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں 60 اور 70% ہے. یہ تعداد ان کو حاصل ہے تو ڈیموکریسی میں آخر وہ اپنا حق کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ وہ صرف استعمال کیے جائیں, ان کی تعداد صرف حاضر باش رہے, غلام بن کے رہے اور دوسروں کو اپنے سر پہ بٹھائے. اور ٹھیک ہے ہم تو اس کے لیے تیار کہ 1% ہمارے سر پہ بیٹھے لیکن عدل کرے, انصاف کرے, ظلم نہ ہونے دے, تو ہم اس کے لیے بھی تیار. لیکن 5%, 10% اور 11% کی تعداد رکھنے والے چالاکی سے ہمارے ووٹ لے کر ہم پر حکومت کریں, ہمارے حقوق سلب کر لیں, ہمارا خون چوس لیں, ہماری ہی تجوری پر ڈاکے ڈال دیں اور پھر ہمارے متعلق غلط پروپیگنڈا کریں کہ ہم ووٹ بانٹ رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ووٹ کون کاٹ رہا ہے, کون بانٹ رہا ہے؟ ہمارے ووٹ ہے, یہ ہماری چیز ہے, یہ ہماری ملت کی چیز ہے. 20%, 30% کم و بیش, جب یہ ہماری ملت کا اثاثہ ہے, سرمایہ ہے, خزانہ ہے, تو اپنے خزانے کو کوئی لوٹتا ہے. اپنے سرمایہ میں کمی بیشی کرنے والا یہ کہلاتا ہے کہ یہ اس میں کمی کر رہا ہے. جو باہر کے لوگ ہیں, ہمارا حق مارنا جن کی عادت ہے, وہ جب ہمارے ووٹ لیتے ہیں تو ناجائز لیتے ہیں, کیونکہ ووٹ لینے کے بعد حق نہیں دیتے. اردو زبان کا حق ہے کہ وہ کم از کم دوسری سرکاری زبان ہو. کیا یہ واقعہ نہیں کہ کانگریس نے یوپی میں لکھنؤ, دلی, جہاں اردو زبان پلی بھولی پھلی ترقی کی جو
اس زبان کا قتل کانگریس نے اسی صوبے میں کیا. کیا یہ واقعہ نہیں؟ ہندو مسلم سب اردو زبان بولتے ہیں, گھروں میں سب اردو زبان بول رہے ہیں. اردو سے زیادہ شیریں اور میٹھی زبان کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود اردو کا قتل کرنے والے, ہمارے کلچر کا قتل کرنے والے, ہماری تعلیم کا قتل کرنے والے, ہمارے سروں پر ہماری تجوریوں کے خزانوں کو لوٹ کر, ہمارے ووٹ لے کر ہمارے سر پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا حق بھی لے لیتے. مسئلہ تعلیم کا ہو, مسئلہ ملازمت کا ہو, مسئلہ پولیس میں, فوج میں, پی ایس سی میں نمائندگی کا ہو, کہاں انصاف ہے؟ اور سب جانتے ہیں کہ سن 47 سے آج تک جو ظلم کیا گیا ہے, اس ظلم نے مسلمانوں کو اس پورے ملک کی سب سے ادنا ترین برادری سے بھی کمتر, فروتر, ذلیل اور بے حیثیت بنا دیا. اور یہ وہ بات ہے جو سرکاری سچت کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے, ہم لوگ نہیں کہہ رہے. یہ وہ کہہ رہی ہے کہ سب سے بدتر حالت مسلمانوں کی ہے. کیسے ہوگی؟ جنہوں نے ہم سے ہمارا ووٹ لیا, جو ہماری گواہی ہے, ہماری طاقت ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا کہ وہ انسان نہیں ہے, وہ ظالم ہے, وہ قاتل ہے, وہ ستمگر ہے, اور پھر ووٹ مانگنے آتے ہیں بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ. ان کی شرم کہاں مر گئی؟ اگر وہ یہ کرتے کہ بھئی جو آپ کا حق ہے فیصد کے اعتبار سے, آپ جہاں 20% ہے وہاں 20% آپ ملے گا, جہاں 25% ہے وہاں 25% آپ ملے گا. انصاف کسی کا نام, جو برادری, جو آبادی جتنی ہے اتنا اس کا حق ہے. ایک انسان جتنی حیثیت رکھتا ہے اس کا وہ حق متعین ہے, وہ اس کو ملنا چاہیے. تو اگر حقوق کی صحیح طور پر تقسیم ہوتی, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا عدل و انصاف کو پکڑو, ظلم سے بچو, اور ہر حق والے کا حق دے دو. ہر حق والے کا حق دینا ایک انصاف. ہم اس انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. ہمارے یہ مطلب نہیں کہ سیاست کے داؤ پیش کر کے یہ پارٹی جائے دوسری پارٹی آئے. میں نے بھی کہا تھا ظالم کی جگہ ظالم منظور نہیں. ہمارا ہی آدمی ظالم بن کر آئے تو منظور نہیں, غیر منصف کی جگہ غیر منصف منظور نہیں, لالچی کی جگہ لالچی منظور نہیں. ہمیں ظالم کی جگہ منصف چاہیے, ہمیں بد کردار کی جگہ خوش کردار چاہیے, ہمیں بگڑے ہوئے اور کرپٹڈ انسان کی جگہ نہایت ہی صاف ستھرا اچھا انسان چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ, سیدھا سا مطالبہ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مطالبہ گاندھی جی کا تھا. ان کی ساری جدوجہد انگریزوں کے خلاف, اور محمد علی اور شوکت علی اور محمود الحسن دیوبندی, حسین احمد مدنی اور حفظ الرحمان سہارنی اور ملت اللہ رحمانی اور ابو المحسن سجاد اور پھر ابو الحسن علی ندوی, سب کی جدوجہد یہی تھی کہ ملک میں انصاف, ملک میں انصاف, ملک سے فسادات ختم ہو, ملک میں سب کو حق دیا جائے, ملک میں ذاتی ختم کی جائے, سیاست مکر و فریب کے ساتھ نہ کی جائے ورنہ ملک تباہ ہو کے رہ جائے گا. مسئلہ انسانیت کا ہے. ہمیں مسلمان عزیز, ہندو عزیز, بدھ عزیز, سکھ عزیز, عیسائی عزیز, ہم مذہب کی تفریق نہیں کرتے انسانیت کے محاذ پر, ہم تفریق نہیں کرتے آبادی کے لوگوں کے درمیان, ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں, ایک باپ کے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں, اور دل کی گہرائی سے بھائی بھائی سمجھتے ہیں. جو ان میں تفریق کرتے ہیں, جو فرقہ واریت کی سیاست چلاتے ہیں, وہ مکروہ ترین لوگ ہیں, مبغوض ہیں خدا کے نزدیک, وہ قابل نفرت, اور فرشتوں کے نزدیک قابل نفرت, پیغمبروں کے نزدیک قابل نفرت, عوام کے نزدیک قابل نفرت لوگ جو فرقہ واریت کو جنم دیں اور اس کو پھیلائیں. ظاہر کہ جب یہ مقاصد ہیں تو ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا عوام کو ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ کیا علماء کو ممبروں پر اور محرابوں میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عدل و انصاف کی طاقت چھوٹی کیوں نہ ہو, کمزور کیوں نہ ہو, ہم اسی کے ساتھ, جن کا کرپشن سب کو معلوم ہے, جن کے مظالم سب کو معلوم ہے, جن کے سن 47 کے مظالم سے ہماری مسجد شہید ہوئی, ہماری آبرو لٹ گئی, ہماری جانیں لوٹی گئی, ہماری عورتوں کی بے عزتی کی گئی, یہ سب معلوم. 24,000 فسادات ہو چکے ہیں سن 47 سے آج تک. ہے دنیا کا کوئی ملک جہاں ایسا ہو؟ یہ سب ہونے کے باوجود کوئی ان کا غلام, کوئی ان کا غلام, کوئی ان کا غلام. ارے اللہ کے غلام کیوں نہیں بنتے؟ فرشتوں کے دوست کیوں نہیں بنتے؟ اچھائی سے تعلق رکھنے والے کیوں نہیں بنتے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم چھوٹے ہیں, ہم کمزور ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ہم طاقت
طاقت ہے، لیکن کیا کمزور ہونے کی وجہ سے حق کا انکار کرنا چاہیے؟ کیا کمزور ہونے کی وجہ سے یہ کہنا چاہیے کہ تم کمزور ہو اس لیے سیاسی پارٹیاں جو حکمرانی کرتی رہی ان کے ووٹ کاٹ رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے حکمرانوں کو، اور ان حکمرانوں کا ساتھ دینے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ کمزور کو اٹھانا یہ کام تھا پیغمبروں کا، یہ کام تھا صوفیوں کا، کمزوروں کو اٹھانا، جو کم ہے ان کو بڑھانا، جو بے حیثیت ہے ان کو باحثیت بنانا، یہ اصل مشن ہے۔ طاقت والوں کی طاقت میں اضافہ کرنا اور ان کے نشے کو اور بڑھانا، جو پیتے ہیں ان کو اور پلانا، اور جو ظلم کے عادی ہیں ان کو ظلم کے مواقع اور دینا، کون سی انسانیت ہے؟ کون سا انصاف ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ کون سی مسجد کہتی ہے؟ کون سا گردوارا؟ کون سی مندر یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ عمل کرنا چاہیے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ فیصلہ لیجئے پوری طاقت سے، کجمج بیانی سے، جھجک کر اور ڈر کر بات مت کیجئے، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہوئے پوری قوت سے لوگوں کو دعوت دیجئے کہ آؤ حق کا ساتھ دینا ہے، ہمارا ووٹ ہمیں کامیابی تک پہنچائے گا یہ نہیں، ہم اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ ہمیں تاریخ بتائی گئی 950 سال تک حضرت نوح نے محنت کی، چند لوگ اسلام لائے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کم لوگوں کو کیوں قریب کیا۔ محنت کرنا کام، حق کی نصرت کرنا، حق کی تائید کرنا، سچائی کو لے کے آگے بڑھنا، امانت کی دعوت دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم دو میں تو کریں گے، اکیلے میں تو کریں گے، اور مرتے دم تک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اسی حق پر ہمیں قائم رکھ اور اسی حق پر ہمیں موت عطا فرما۔ میرے بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے اپنے مختصر سے جذبات رکھے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی اپنے جو جذبات ہوں، جو احساسات ہوں، اور خاص طور پر جو پارٹی کے ذمہ دار حضرات ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں پر یہ تانا ہے کہ چھوٹی پارٹیاں، کیا چھوٹی پارٹی بڑی نہیں ہوتی؟ سن 80 میں کیا بسپا چھوٹی نہیں تھی؟ کیا سپا چھوٹی نہیں تھی؟ یہ بیج بغیر پودا بنے ہوئے برگد کا درخت بن گیا۔ 30 سال لگے، 30 سال میں آج وہ پارٹیاں جہاں تک پہنچی ہیں۔ ہم بھی بیج سے شروع کریں گے، بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں، کھوپل لاتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، وقت چاہیے۔ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے جا رہے ہیں؟ ہم یہ کب کہتے ہیں کہ ہم جادو دکھانے جا رہے ہیں؟ ایک جدوجہد ہے جس کو شروع کیا جا رہا ہے صفر سے، لیکن یہی صفر کیا عجب ہے کہ صرف 1 مہینے میں 100 بن جائے؟ اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے صوبہ یو پی کے ایک ایک کونے میں یہ بات پہنچا دی، یہ صدا لگا دی، اور لوگوں سے کہا کہ آؤ حق کے لیے اٹھو، آؤ ظلم کو روکو، آؤ سب کا حق سب کو پہنچائیں، گلی گلی پہنچائیں، کوچے کوچے پہنچائیں، گاؤں گاؤں پہنچائیں۔ ہمارا کام ہوگا کہ گاؤں گاؤں پہنچے اور ہر انسان کی مدد کریں، غریب کی، بیوہ کی، مسکین کی، یتیم کی، یہ ہمارا مشن ہوگا۔ اور سیاست میں یہی مشن جب داخل ہوگا تو سیاست انسانیت پر مبنی ہوگی۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ سب سے میری درخواست ہے، جو علماء ہیں، ائمہ ہیں، مساجد کے مدارس میں پڑھاتے ہیں، اور جن کو اللہ نے تقریر کا ملکہ دیا ہے، اللہ کی بات کہو، انسانیت کی بات کہو اس زبان سے، ورنہ خدا زبان کو چاہے گا تو گونگا بنا دے گا۔ جن کو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں وہ انسانیت کے فروغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، اور نہ فرار اختیار کریں، نہ گریز، نہ عزلت، نہ شیری اس میں جائز ہے، نہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا جائز ہے۔ یہ موقع ہے کہ آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے، اور سیاسی جماعتیں آنکڑے بتا سکتی ہیں کہ وہ اتنے فیصد فلاں ضلع میں اور فلاں گاؤں میں اس طرح کی صورتحال ہے جس کو ہم بہت اچھی طریقے سے ڈیموکریسی کے اس ملک میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اپنا جائز حق کیوں نہ استعمال کریں، اور ہم اس کے لیے کوشش کیوں نہ کریں؟ یہ ایک فریضہ ہے جس کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا عاصم صاحب، آپ ان حضرات سے بھی درخواست کریں کہ ان کی رائے بھی سامنے آئے اس موضوع پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح مختصر گفتگو جتنے بھی زیادہ سے زیادہ حضرات کی اس موقع پر ہو، وہ ہمارا ایک سرمایہ ہے۔ انہی کی باتیں لوگوں تک پہنچنی ہیں، اور جب متفقہ طور پر باتیں لوگوں تک پہنچیں گی تو ذہن بنے گا، اور راتوں رات انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی جو مہینوں سالوں میں نہیں آئے گی۔